قرآن مجید فرقان حمید یہ نصیحت والا کلام ہے۔ اس میں نصیحتیں کی گئی ہیں، اور پھر خود حضرت لقمان نے جو اپنے بیٹوں کو نصیحت فرمائی اس کا ذکر اس قرآن میں ہے۔ تو بتائیے ہمیں ان نصیحتوں کو کتنے غور سے سننا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور پھر خود پڑھ کر گھر والوں کو بھی اس کی نصیحت کرنی چاہیے۔ تو کیا کہا قرآن نے؟ فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے، انہا ان تکو مثقال حبۃ، کہ اگر کوئی برائی رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، فتکن فی صخرۃ، اور پھر وہ برائی کسی چٹان کے اندر ہو، او فی السماء، یا آسمانوں میں، او فی الارض، یا زمین میں کہیں بھی ہو۔ یعنی اگر تم نے کوئی برائی کی ہے اور وہ برائی چٹان میں، آسمانوں میں یا زمین میں کہیں بھی ہو، یأتی بہا اللہ، تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کو لے آئے گا۔ اور فرمایا ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ رب العالمین ہر لطیف یعنی ہر باریک سے باریک بات کو جاننے والا ہے۔ آگے ارشاد ہوا یا بنی اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے تو نماز کو قائم رکھ، وأمر بالمعروف، اور تو بھلائی کا حکم دے، وانہا عن المنکر، اور برائی سے تو روک، واصبر علی ما اصابک، اور جو مصیبت تجھے پہنچے تو اس پر صبر کر۔ اللہ اکبر، صبر کی تلقین حضرت لقمان اپنے بیٹوں کو کر رہے ہیں کہ جو مصیبت تجھے پہنچے اس پر صبر کر۔ یہاں پر نور البرہان میں حاشیے میں ہم نے ایک حدیث پاک نقل کی ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قیامت کے دن جن لوگوں نے مصیبت پر صبر کیا ہوگا انہیں جو انعامات دیے جائیں گے، انہیں جو کچھ اللہ کی طرف سے عطا کیا جائے گا، تو دنیا میں عیش و عشرت میں رہنے والے یہ تمنا کریں گے کہ اے کاش دنیا میں ان کی کھالوں کو، ان کے چمڑے کو کینچیوں سے کاٹا جاتا۔ یعنی ایسی دعا کریں گے کہ وہ مصیبت، آپ سوچیں کہ چمڑے کینچیوں سے کاٹے جائیں اور پھر وہ اس پہ صبر کرتے، یعنی وہ صبر کرنے والوں کا اکرام اور انعام دیکھ کر اتنی بڑی تکلیف کی دعا کریں گے۔ اور صبر کرنے والے وہ کیا ہی خوب لوگ ہیں، کیا ہی پیارے لوگ ہیں کہ قرآن نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو مجھے بتائیے ناظرین، جس کے ساتھ اللہ ہو تو کیا پھر وہ پریشان ہوگا؟ کیا وہ لوگوں سے اپنی پریشانی بیان کرے گا؟ نہیں، وہ تو اپنے رب کی ذات میں گم ہو جائے گا، اس کی رحمتوں میں گم ہو جائے گا، وہ اپنے رب سے کلام کرے گا، اپنے رب سے باتیں کرے گا، اور محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی یادوں میں گم ہو جائے گا، اور صبر کا وہ میٹھا میٹھا پیارا پیارا جام جب پی لے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہوگا کہ وہ کہے گا ان پہ نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہو سب غم بھلا دیے ہیں۔ تو محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک ناموں میں سے ایک نام اصبر الناس ہے، یعنی سیدنا اصبغ الناس صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ صبر کرنے والے۔ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس نام کے وسیلے سے دعا کیجئے کہ اے اللہ، حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے صبر کا صدقہ تو ہمیں بھی صبر کی توفیق عطا فرما، مصیبت پر صبر کرنے والا بنا دے۔ کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، تم ہو میں تم پر فدا، تم پہ کرو رو درود، صلی اللہ علیہ وسلم، باواز بلند کہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔